تو یہ یہودی ایجنٹ ہوگا, انہوں نے بھیجا ہوگا کہ جاؤ جا کر اس طرح سے کرو, اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس محکمے میں رہتے ہوئے کیا رشوت لینے سے باز آ جاتا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 309 میں فرماتے ہیں, اہل ایمان کے گمان سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ نے حق کو ان کی زبانوں پر قرار دیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر مولا کو یہ بات فرمانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہم سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے, وہ علم میں, اہلیت میں, قابلیت میں, کوئی عمل کرنے میں, دوسروں کی مدد کرنے میں, مال خرچنے میں, دوسروں پر مال خرچنے میں, کسی بھی طرح سے جب وہ ہم سے سبقت لے جاتا ہے, ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ہم ویسا نہیں کر پا رہے ہوتے, اس سے بہتر نہیں کر پاتے, تو ہمارے اندر ایک شیطانی عمل پیدا ہوتا ہے, یعنی ہم حسد کرنے لگتے ہیں. اور اس حسد کرنے کے بعد پھر ہم یہ ایسے گمان کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں جس کے بارے میں مولا نے یہ ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے. آپ کے اس فرمان میں 2 جملے ہیں. پہلے جملے میں آپ نے اہل ایمان اور ان کے گمان کے بارے میں بات کی ہے, اور دوسرے جملے میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ پہچان کیا ہے اہل ایمان کی جن کے بارے میں گمان نہیں کرنا ہے. تو ہمیں پہلا یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل ایمان کون ہیں, اور پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گمان کیا ہے اور گمان کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا کیوں نہیں کرنا چاہیے. اہل ایمان کی جو پہچان بتائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھی بات کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں, ان کی زبان پر حق پروردگار عالم جاری کرتا ہے. جب کوئی صحیح بات کرتا ہوا, حق بات کرتا ہوا, یا حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوا, علم حق بلند کرتا ہوا دکھائی دے, عملی قدم اٹھاتا ہوا بھی دکھائی دے, تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں گمان کیا ہوتا ہے. جب ہمارے اندر وہ جلن حسد پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا جو بھی اس کا فعل ہے وہ دکھاوا کچھ اور ہے, کرتا یہ کچھ اور ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کو جب موقع ملتا ہوگا کوئی غلط کام کرنے کا, کوئی گناہ کرنے کا, تو کیا یہ بچ جاتا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا یہ شخص جو اتنا عرصہ یہودیوں کے ساتھ رہا, وہاں کاروبار کرتا رہا, وہاں پڑھتا رہا, تو آج یہ ہمارے سامنے آ کر اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے, اپنا مال خرچ کر رہا ہے, لوگوں کی اصلاح کی بات کر رہا ہے, لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے, تو یہ یہودی ایجنٹ ہوگا, انہوں نے بھیجا ہوگا کہ جاؤ جا کر اس طرح سے کرو, اس کا مقصد کچھ اور ہے. یہ میں مثال کے طور پر میں نے بیان کی. یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو فلاں محکمے میں ہے جو کہ بدنام ہے, اس محکمے میں رہتے ہوئے کیا رشوت لینے سے باز آ جاتا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم گمان کرتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں. ایسے شخص کے بارے میں جو اہل ایمان ہوتا ہے, اس کے بارے میں جب ہم یہ گمان کرتے ہیں تو اس گمان کے بارے میں مولا نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے. ایسا سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اس کی بات سے, اس کے عمل سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور دوسری طرف آپ دوسروں کو بھی اس کے فعل سے جو کہ دوسروں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کو مشکوک بنا رہے ہوتے ہیں, جو ایک ظاہر ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کا کام کرتے ہیں. ایسے بارے میں, اچھے لوگوں کے بارے میں خدا نے ان کی زبان پر حق کو قرار دیا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق کی اصلاح چاہتا ہے اور وہ کسی کے بھی ذریعے کروا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو واضح طور پہ ہمیں خامی دکھائی دے بھی رہی ہے تو وہ اس کا کوئی شرعی عذر رکھتا ہو, اس کی کوئی ایسی وجہ ہو جو ہمیں معلوم نہیں ہے, یا اس کی توجہ ابھی اس طرف نہ گئی ہو, مستقبل میں ہو سکتا ہے اپنی اس خامی کو وہ دور کر لے, تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خاص طور پر اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کا بازو بن کے ان کی مدد کرنی چاہیے.